بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں خبر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ 1975 میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا شولے، انڈیا کی ایک بہت بڑی مشہور فلم، بڑی سپر ڈپر ہٹ قسم کی فلم تھی، گبر سنگھ ولی۔ اس کا ایک سین ہے اور وہ سین یہ ہے کہ امیتابھ بچن صاحب جو ہیں اپنے دوست کے لیے جاتے ہیں رشتہ مانگنے ہیما مالنی کا، اس کی موسی یعنی خالہ کے پاس، اور وہاں پر جا کر جس طریقے سے وہ اپنے دوست کے گن یعنی اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، وہ اچھائیاں بڑی زبردست ہیں۔ اس فلم کے سین کو میں یہاں پہ چلا اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ جناب سٹرائک آ جاتی ہے پھر، تو لہٰذا میں نے سوچا میں آپ کو وہ نریٹ کر کے بتا دوں۔ وہ جا کے کہتے ہیں کہ جناب وہ بہت پیار کرتا ہے اور آپ اس کا رشتہ کر دیں، تو کہتی جی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی بس کرنا کیا ہے، مطلب ہے کہ کبھی کبھی مطلب ہاتھ لگ گیا تو پیسے آ گئے، مطلب جوا کھیل لیا تو پیسے آ گئے، جیت گیا تو پیسے آ گئے، تو جوا کھیل لیا تو پھر گانا سننے بھی چلے جاتے ہیں، اچھا پھر گانا سننے جائیں گے تو شراب تو پئیں گے، تو اس طرح کر کے وہ تعریفیں کرتا ہے۔ تو موسی جو ہے وہ کہتی کہ بھائی بہت زبردست، آپ کے منہ سے ابھی تک اپنے دوست کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی۔ یہ مجھے سین کیوں یاد آیا؟ یہ سین مجھے اس لیے یاد آیا کہ آج فواد چودھری صاحب نے، جو کہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ مین ہیں یا کم از کم بنے ہوئے ہیں، کم از کم شو ضرور کرتا ہے کہ میرے تو سکا تیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں پاجی گھڑی لیتی ہوئی تے بیچی ہوئی، یعنی وہ گھڑی جس کا ذکر امداد سمرو صاحب نے سب سے پہلے کیا تھا کہ ایک سعودی یا قطری یا کوئی عربی شہزادہ ہے، اس کی طرف سے گھڑی جو ہے وہ دی گئی تحفے میں وزیر اعظم کو، اور انہوں نے وہ گھڑی جو ہے وہ پھر بیچ دی دبئی کی مارکیٹ میں۔ اور وہ جو گھڑی تھی جب وہ مارکیٹ میں گئی، کیونکہ وہ گھڑی باقاعدہ اسپیشلی بنوائی گئی تھی، 2 پیس ہی بنوائے گئے تھے، تو جس جیولر کے پاس گئی تو اس نے کہا یار ایک گھڑی تے وہ فلانے شہزادے نے بنوائی تھی، تو انہوں نے رابطہ کیا کہ جی یہ گھڑی بکنے کے لیے آئی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا آپ خرید لیں اور ہمیں دے دیں۔ انہوں نے خرید لی تھی، اچھا اب وہ گھڑی جو ہے نا وہ چلتی رہی اور گھڑی چلتی رہی اور گھڑی مڑی چلتی رہی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ہے وہ اعتراف کر لیا فواد چودھری صاحب نے کہ ہاں ہمیں گھڑی ملی، ہم نے بیچی یا خریدی یا اپنے پاس رکھی، کسی نے کوئی تکلیف ہے یہ۔ اب توشہ خانہ جو ہے وہ سرکاری جہاں پر تحائف آتے ہیں، سربراہان مملکت کو تحائف ملتے رہتے ہیں، جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو تحائف ملتے رہتے ہیں، وزیر خارجہ جاتے ہیں ان کو تحائف ملتے ہیں، وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ریاست کی پراپرٹی ہوتی ہے، ذمہ داری کا لفظ میں غلط بول گیا، وہ ریاست کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دے کر تو یہ چیز خرید سکتے ہیں، اور پھر اس کو باقاعدہ طور پہ پیمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے پہلا رائٹ جس کو ملا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، ورنہ وہ پھر ظاہر ہے کہ ریاست کے خزانے میں جمع رہتا ہے، توشہ خانہ اسے کہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آج کل نا بھٹو بننے کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے ان کو، یہ جو ہیں عمران خان صاحب کو بار بار ذکر کرتے ہیں بھٹو کا، میں بھٹو کا اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ بھی میں بتاؤں گا۔ اچھا اب وہ اگر گھڑی لی اور اس کو خریدا باقاعدہ حکومت پاکستان سے، تو فواد چودھری صاحب تسی نہ وہ سلپ شو کر دیو عمران خان تو لے کے کہ ہاں جی اینے دی اسی خریدی۔ مارکیٹ میں گھڑی جو ہے وہ فرض کرے 10 کروڑ کی ہے، آپ نے وہاں سے 2 کروڑ میں خرید لی ہوگی، ویسے میں نے نہیں یقین عمران خان 1 روپیہ بھی دیتا ہوئے گا، لیکن چلیں آپ نے وہاں سے خرید لی اور اس کے بعد آپ نے مارکیٹ میں بیچ دی۔ ویسے ایک ہیرو کے سیٹ کا رولا بھی پڑا ہوا ہے، وہ لاہور کا ایک بڑا مشہور جو جیولر ہے، اس کی انکوائری ہو رہی ہے اور پڑھا جائے گا، کیونکہ میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب وہ بھی جیولر کا مطلب یہ سنہرے نے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے دسیا کہ جناب وہ جو فلانا جیولر ہے نا MM روڈ دے وہ کام ہی ہے کہ وہ جناب چوری دا مال خریدتا ہے، تو بہرحال وہ ایک ہیرے کا سیٹ کا ہے، اس کا بھی رولا بنا ہوا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جو دوست ہیں وہ اس طرح کی تعریفیں کر رہے ہیں، اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہاں عمران خان ہی گا جے پھر جاؤ جو کرنا جے کر لو، یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ بات فواد چودھری صاحب نے کی ہے۔ اسی طرح شیخ رشید صاحب ہے، یہ سجے کھبے نے نا دونوں عمران خان دے این بالکل اینڈ تک پہنچا کے باز آن گے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اچھا اب یہ جو بار بار بھٹو صاحب کا ذکر کرتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بھٹو صاحب جو ہے نا وہ جب دورے پہ گئے اور شاید اردن کے دورے پہ گئے تھے، تو وہاں پر جو ان کی اس کا کنگ تھا اس کی بیگم نے ایک سیٹ پہنا ہوا تھا، نصرت بھٹو صاحبہ کو وہ سیٹ بڑا پسند آیا، تو تعریف کرتی کہ جی آپ کا نیکلس بہت پیارا ہے، یہ جو آپ نے ہار پہنا ہے بڑا سونا،
یہ آتا ہوں بوڑھیاں دے وہ جناب اس نے تعریف کر دی. تو اگلے دن اسی طرح کا ایک سیٹ جو ہے وہ نصرت بھٹو کو انہوں نے گفٹ کر دیا. جب وہ رات کے ڈنر کے لیے نصرت نے پہنا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے وہ گفٹ آیا. خیر اس وقت تو بھٹو صاحب چپ کر گئے، لیکن بعد میں جب پاکستان آئے تو انہوں نے نصرت صاحبہ سے کہا کہ یہ آپ سیٹ نکالیں اور وہ سارے کے سارا جو ہے نا یہ ریاست پاکستان کا ہے، یہ آپ ان کو دیں، اس لیے کہ آپ اپنے پیسوں پہ نہیں گئی ہوئی تھیں اور آپ بطور بیگم گئی تھی وزیر اعظم کی بیگم کے طور پہ. کلی نصرت بھٹو جاندی تے تن کو شلب جاتا تھے پھر دس دی ایس کر کے اے پاکستان دی ریاست دی پراپرٹی وہاں پہ جمع کرائیں. بھٹو صاحب بننے کے لیے نا سر ایڈا حوصلہ، ایڈا جگرا، ایڈا جڑا نا دل چاہیے ہے. اور خان صاحب تے چھپک کے تو ڈر جاندے نے بہو جی، مطلب یہ کہاں، مطلب میں کیا کہوں، بھٹو صاحب کے ساتھ موازنہ کرنا ویسے ہی بھٹو صاحب کی توہین ہے. اور عمران خان تو خیر کسی کھاتے میں نہیں آتے میری نظر کے اندر، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں. بھٹو صاحب کے اوپر ایک ٹکے کا الزام، ایک پیسے کا الزام، ایک پائی کا الزام وہ شخص بھی نہیں لگا سکا جس نے ان کو پھانسی دے دی. اور ان کے 4 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے سر باقاعدہ طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی 3 بچے بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں، ان کے دونوں بھائی شہید ہوئے، ان دونوں کو قتل کیا گیا. اور وہ اس خاندان کے اوپر الزام نہیں آیا کبھی کہ گھڑی بیچ کے کھا گئے، سونے کا سیٹ لے کے نس گئے. کسی نے الزام نہیں لایا کہ جناب اتنے موکلوں کے ذریعے کوئی جڑا نا اس طرح دیتا ہوں سر. لہٰذا بھٹو بننے کے خواب دیکھیں، ضرور دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ کلیم نہ کریں اپنے آپ کو. جو بات ہے نا وہ ایکچولی یہ میں کرنا چاہتا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک دستا ہے وہ انہوں دی بکل ہی چور ہے اصل فواد چودھری اور شیر رشید ہے. یہ عمران خان دی بکل چور نے جڑے وچوں آواز مار کے دستے ہیں اس پاسے گا جی، اس پاسے گا جی. یہ سارے راز ان کے اگلتے جا رہے ہیں. ابھی مزید بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں گی کیونکہ توشہ خانہ جو ہے اس کے اندر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک شخص نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت درخواست دی تھی، اس کو منع کر دیا گیا. پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک وہ کیس پینڈنگ ہے. اور انہوں نے جو جواب دیا تھا اس وقت حکومت نے، یعنی جو اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، کہ جناب اگر اسی دستا کہ کیڑی شے کتوں عمران خان آئی ہے تو دوسری ریاستوں کے نال سارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یہ انہوں نے ایکچولی الفاظ ادا کیے تھے. یہ ہے اس وقت عمران خان کی ایکچوئل صورتحال کہ اس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. ادھر اگے پیچھے جڑے بیٹھے ہیں وہی اس طرح کے لوگ ہیں کہ چیزوں کو ان کے خلاف لے کر چلتے چلے جا رہے ہیں. عمران خان کے چاہنے والے جو ہیں وہ جب جا کے دوسروں کے گھروں کے باہر مظاہرے کریں گے تو پائن پھر عمران خان کے گھر کے باہر بھی مظاہرہ ہوگا. اور عمران خان کا گھر کتنے ہیں؟ عمران خان کے سر 3 گھر ہیں ایکچولی، میں آپ سے عرض کروں. ایک گھر ہے ان کا لاہور میں، ایک گھر ہے بنی گالہ میں، اور ایک لنڈن ہی جگہ بہو جی. اصل گھر لنڈن ہی جگہ، کیونکہ اصل گھر وہی ہوتا ہے جہاں پر آپ کے بچے رہ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پر عمران خان کے 3 بچے رہ رہے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی. بیٹوں کو وہ اون کرتے ہیں پاکستان میں، بیٹی کو باہر اون کرتے ہیں، پاکستان میں اون نہیں کرتے. تو وہاں پر مسلم لیگ نون نے احتجاج کی دی ہوئی کال کے اتوار والے دن اسی پاجی اتنے جا کے لاواں گے، ذرا مظاہرہ کریں گے اور ہم جو ہے نا جمائمہ کے گھر کے باہر کریں گے. اب جمائمہ جو ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ جناب میں اور میرے بچے پاکستانی پولیٹکس میں نہیں ہیں تو میرے گھر سے باہر کالی آ کے تماشا لاڑ لگے ہو. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ، آپ کے ہسبینڈ کے لوگ، آپ کے ایکس ہسبینڈ کے لوگ، اب یہ بھی ایک کنفیوژن چل رہا ہے کہ پتہ نہیں ایکس سے یا حید کر چل رہا ہے، یہ بھی ابھی تک کنفیوژن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں، میں ایکس ہی مان لیتا ہوں، تو ان کے لوگ جو آ کے نواز شریف کے پتر کے گھر کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں، وہ روٹی کھان جاتے ہیں تو اتنے جا کے ان کے خلاف کھلو جاتے ہیں. کیا حسین نواز جو سیاست میں ہے، کیا حسن نواز سیاست میں ہے کہ ان کے گھر کے باہر جا کے اس طرح سے مظاہرے کیے جاتے ہیں؟ آپ کے لوگ آئیں گے پی ٹی آئی کے یہاں پر تو ہم بھی وہاں پہ جائیں گے. اب اس سارے سین میں جمائمہ صاحبہ جو ہیں کافی پریشان ہیں اور یقینی طور پہ وہ اپنے ایکس کو یا اپنے ہسبینڈ کو، ایکس ہسبینڈ ہی کہنا چاہیے، ایکس کو فون کریں گے، انہوں کہیں گے کہ بھائی اپنی پولیٹکس اپنے کول رکھ تو انہیں اپنے جڑے تیرے اتنے بندے چھڈے انہوں نے روک. بہرحال اب وہ کریں گی کہ نہیں کریں گی، لیکن یہ ایک سین جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ گھراں تک پہنچنے والی گل جڑی نا یہ عمران خان نے شروع کی ہے. آپ کو یاد ہوگا بیگم کلثوم نواز صاحبہ بڑی شدید ذلیل تھی اور مطلب ڈیتھ بیڈ پہ بڑی ہوئی تھی اور ان کو کینسر تھا. اور وہ جو یوتھیا قوم ہے یہ ان کے اس ہاسپٹل میں
جہاں پر وہ ایڈمٹ تھی اتنے اندر وڑ کے مووی بنانے کی کوشش کر رہے سن کہ سچی گل ہے کہ جھوٹھی گل ہے. اس حد تک یہ لوگ گئے ہوئے. ہوں بھائی تہاڈی واری آ گئی, ہوں تہاڈے گھراں دے بوئے لوگوں نے کھڑکانے ہیں, تو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی. اس چیز کو روکنا چاہیے. حامد میر صاحب نے بھی باقاعدہ طور پر یعنی کنڈیم کیا ہے اس کے اوپر. حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ بڑی غلط بات ہے, پی ٹی آئی کو دوسروں کے گھروں پہ نہیں جانا چاہیے, اور اسی طرح نون لیگ کو بھی پی ٹی آئی کے گھروں پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کام جس نے شروع کیا ہے, عمران خان نے یہ کام شروع کیا ہے. عمران خان نے تو باقاعدہ کال دی کہ ان کو ان کے گھروں کے باہر جا کر, آپ کو یاد ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی ایک آڈیو کال آئی تھی, اسی طرح کے پی کے جو ہیں اپنا وزیر اعلیٰ ان کی آڈیو کال آئی تھی کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے گھروں کے باہر جا کر اب احتجاج کریں. عمران خان نے تو یہ کہا تھا کہ تہاڈے بچے نا رشتے کوئی نہیں کرے گا. یہ اس حد تک جانے والے لوگ ہیں, تے پائیں کہ تسی جاؤ گے تو دوجیاں نوں تہاڈے گھر دا راہ نہیں آندا, وہ بھی پھر جان گے. لہٰذا یہ معاملہ رکنا چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن سر بات یہ ہے کہ جنہوں نے شروع کیا ہے یہ معاملہ پہلے انہیں ہی روکنا پڑے گا. گھڑی چوری کرنے والا یا گھڑی نکال کے بیچ دینے والا عمران خان جو ہے وہ لیڈر بنا ہوا ہے. جلسے بڑے کر رہے ہیں, چھوٹے کر رہے ہیں, تو پھر گل کریں گے وہ جلسے کیوں بڑے یا چھوٹے ہو رہے ہیں اور کیا ان کا آگے مستقبل ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن جس نے کروڑوں روپے کی گھڑی پاکستانی خزانے سے نکال کر بیچنے کا اعتراف جس کے ایک رائٹ ہینڈ مین نے کر لیا ہے, اس کے تو وہ رائٹ ہینڈ مین صاحب نعرے مار رہے ہیں. لیکن راجن پور کے ایک ایریے میں ایک کلرک جو ہے وہ گرفتار ہو گیا سر, اور اس پر الزام ہے کہ انہوں نے 33 کروڑ کی کرپشن کی ہے. وہ گرفتار ہو گیا. بھائی نے وزیر اعظم جڑا رہا وہ بھائی جی سارے پاکستان دے وچ جلسے کرن دا اعلان کر رہا ہے. یہ ایک فرق ہے, جب تک ہماری سوسائٹی چوری کو چوری سمجھ کر بڑے اور چھوٹے کا فرق ختم نہیں کرے گی, ایسے ہی ہوتا رہے گا. عمران خان نے کی جو اعتراف ہے, یعنی فواد چودھری کے ذریعے جو اعتراف انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد سر جنی کوئی مطلب پھر بھی کوئی انہوں نے حمایت کرتا ہے تو پائن پھر وہ مرضی, پھر وہ کرپشن کے خلاف کم از کم نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. پھر وہ صرف یہ ہے نا, عمران خان کا ایک فین کلب ہے تو وہ اپنا ایک دیوتا انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کو پوجتے چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, لاجک کوئی نہیں ہے, کوئی کرپشن کے خلاف بیانے والی گل کوئی نہیں ہے, پاکستان کو خود مختاری کی طرف لے جانے والی گل کوئی نہیں ہے. وہ تو خیر کر لیجیے, ایس پی آر نے سارا بیانیہ بھن دیتا پڑھ کے انہوں نے, لیکن پھر بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں عمران خان نے کیا ہے لہٰذا ہے گل وڈی ہے. وہ اب آپ کسی کو اپنا مطلب اتنا زیادہ عشق کرتے ہوں تو پھر تھانوں دی ہر شے چنگی لگتی ہے. بہرحال یہاں پر میں آپ کو ایک اور خبر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان کے اندر جتنے لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں یا جتنے لوگ اختیار رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مرات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح کی ایک کیس ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے, اور یہ میرے پاس ایکسپریس نیوز کی خبر ہے. اس خبر کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کون ہوتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین کو 2 پلاٹ دیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جنرلز کو پلاٹ دے دیے جاتے ہیں, کیا وہ تنہا نہیں لیتے؟ سوال جو ہے وہ جنرلز پہ اٹھ رہا ہے کہ کیوں ان کو پلاٹ دیے جاتے ہیں, کیا وہ تنہا نہیں لیتے؟ جا کر دیکھیں کچی آبادی میں لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں, غریبوں کو پلاٹ نہیں ملتے. میں آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. یہ ایک اس میں جو میں نے اس خبر کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ غریباں دی حالت دیکھو, انہوں نے کوئی پلاٹ نہیں دیا, انہوں نے کوئی مرات نہیں مل دیاں. اور دوسری میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ وہ جو ہے نا اپنا ایک کلرک صاحب وہ گرفتار ہو گئے ہیں. الزام تو کرپشن دے ہی ہے نا, چوری دے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو عمران خان کے جو اعتراف آیا ہے وہ بھی تو اس گل کا ہے نا کہ سانوں بھائی جی گھڑی ملی, اسی وہ گھڑی گھومتے پاکستان تو لئی, ہوں اسی بیچیے یہ رکھیے, تانوں کی پرابلم ہے؟ یہ بات ہے. تو اسی طرح کی گل نواز شریف بھی کر سکتا نا کہ بہو جی میرے ابے کو پیسے سن, انہوں نے میرے بچیاں نو اگے اتنے فلیٹ لے کے دیتے, اتنے ہو رہے تانوں کی پرابلم ہے. یہی بیانیہ تھا نا نواز شریف کا, وہ بیانیہ نہیں سی تسی مانتے, اج تک نہیں مانتے. تو ایک گھڑی پائن بڑی تھان تے تانوں گھڑی مڑی یاد آئے گی, اور بہت زیادہ آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. فواد چودھری اور یہ جو ہیں اپنا شیخ رشید صاحب, یہ جب تک عمران خان کے گرد رہیں گے نوی تو نوی کہانی عمران خان کے لیے ایکسپوز کرتے جائیں گے کہ عمران خان نے یہ بھی کیتا جے, نوے تو نواں اعتراف جو ہے نا وہ آتا رہے گا. میں آپ سے عرض یہ کروں کہ جو شعلے فلم تھی نا وہ سپر ڈپر ہٹ گئی تھی, اور آج بھی اس کے یہ جو سین ہے وہ جنہوں نے دیکھی ان کو یاد ہیں. اس میں گبر سنگھ کا بھی ایک کریکٹر تھا,
وہ بھی سب کو یاد ہے. اور وہ گبر سنگھ کے کریکٹر سے مجھے یاد آ گیا, وہ ہیلی کاپٹر والی کہانی یاد ہے, وہ 9 تاریخ کو وزیر اعظم ہاؤس میں رات 10:55 کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر اترا, اور پھر اس میں سے کتنے آدمی تھے, وہ کتنے آدمی جڑے نا وہ اتنے لوگ گنتے پھرتے ہیں, پوچھتے پھرتے ہیں کہ اس ہیلی کاپٹر میں سے کتنے آدمی نکلے تھے اور پھر کیا ہوا تھا. بہرحال میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا, کچھ چیزیں معلوم ہیں کچھ نہیں معلوم ہے, تو ایویں بندہ کچی پکی گل نہ کرے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعلے فلم تے بہت مشہور ہوئی, راج سپی صاحب کی فلم تھی, امیتابھ بچن صاحب کی اس میں بہترین اداکاری تھی, اور یہ جو ہیں اپنا گبر سنگھ, امجد خان صاحب اب وہ نہیں رہے دنیا میں, ان کی بہترین اداکاری تھی. یہ جو اداکاری عمران خان کر رہے ہیں نا, انہوں نے چھولے کوتی کے ٹھنڈے ہوں گے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں کہ عمران خان جڑی اگ سوسائٹی چ لا رہے ہیں, اس سے سوسائٹی میں ایک ایسی تفریق پیدا ہو گئی ہے جس کو ختم کرنا اب تمام سماج کے سیاستدانوں کا بھی اور جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. کافی مشکل ذمہ داری عمران خان نے پاتی ہے. پاکستان کی سوسائٹی عمران کی وجہ سے بہت زیادہ انتشار کا شکار ہے, یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو, لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا وہ لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.